السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت امام غزالی کو آخر کون نہیں جانتا؟ حضرت امام غزالی ایک شہرۂ آفاق شخصیت ہے اور ایک مجدد بھی تھے، ساتھ ہی ساتھ ایک فلسفی ہونے کے باوجود ایک عظیم صوفی، اور ایسے بہت سارے ایسے درجات و مراتب آپ کے تھے جو آج انشاءاللہ عز و جل ان کے تعلیمات کے ذریعے ہم کو بطریق حسن سمجھ میں آئے گا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آخر کون تھے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کے باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے، مسجد یا دین کے کام میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن آپ ہمارے مدرسے، مسجد یا دین کے کام میں دینا چاہیں تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے نمبر اور لنک اس ویڈیو کی اسکرین اور ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت امام غزالی حجت الاسلام، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ وہ اپنے وقت کے بہترین عالم، عظیم اسلامی مفکر اور عارف باللہ تھے۔ اصل نام محمد بن محمد اور کنیت ابو حامد ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ ملک خراسان کے شہر طاہران قصبہ طوس میں 450 ہجری میں، جو کہ مطابق 1052 عیسوی میں ہوئی۔ شیخ ابو فضل بن محمد فارمدی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف بیعت حاصل کی اور تصوف و سلوک کے اعلیٰ سے اعلیٰ منازل طے کیے، اور 54 سال کی عمر میں 24 جمادی الاول 505 ہجری میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرات محترم، حضرت امام غزالی ایک عظیم صوفی تھے اور ان کی تعلیمات سے آج پوری دنیا فیوز و برکات حاصل کر رہا ہے۔ ان کی تعلیمات میں سے چند باتیں آپ کے سامنے آج میں پیش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس میں مشغول ہونے کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، اور دنیا میں پیش آنے والی پریشانیاں اس کی آسانیوں سے زیادہ ہے۔ جیسے جسمانی تکلیفیں اور مسائل جو ہے وہ دنیا میں دل کا لگا رہنا، اور پھر آخرت میں ہر چیز کا الگ الگ حساب اور ایسا دردناک عذاب جس کے برداشت کرنے کی تجھ میں ہرگز طاقت نہیں۔ یعنی جب دنیا اور سامان دنیا میں نقصان ہی نقصان ہے تو تجھ پر لازم ہے کہ دنیا کی چیزیں صرف اسی قدر استعمال میں لا جس قدر ضرورت ہے، اور ضرورت سے زیادہ کبھی بھی دنیا کی چیزیں اپنے استعمال میں نہیں لا۔ یعنی جتنی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، جتنی چیزوں کے بغیر ہمارا کام نہ بن سکے گا، اتنی ہی چیزیں ہمیں استعمال میں لانی چاہیے جس سے اللہ رب العزت کی عبادت میں مدد مل سکے اور ہمیشگی کی نعمتوں اور لذتوں کے لیے جنت کا انتظار کرتا رہے جہاں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا۔ حضرات محترم، مزید حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ مخلوق میں وفاداری نہیں ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہو، مخلوق میں جس کو اللہ نے پیدا کیا، کوئی بھی مخلوق ہو، اس میں وفاداری نہیں ہے، اور اس کی طرف سے فوائد کے بجائے تکلیف اور نقصان زیادہ پہنچتا ہے۔ تو تجھے چاہیے کہ ضروریات سے زیادہ، جتنا بھی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ لوگوں سے میل جول نہ رکھے، نیک باتوں میں ان سے نفع حاصل کرے اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچے۔ ان لوگوں سے دوستی بڑھا جن کی دوستی ہر قسم کے نقصان سے پاک ہے، اور ان کی اطاعت کر جن کی اطاعت سے تجھے پشیمانی نہیں ہوگی۔ اللہ کی مقدس کتاب کو اپنا رہنما بنا اور اس کے احکام کی پوری
پابندی کرتا رہے۔ حضرات محترم مزید حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر حال میں تمہاری مدد کرے گا، وہم و گمان سے زیادہ تجھ پر انعام و اکرام کی بارش کرے گا، اور دنیا و آخرت میں ہر مشکل وقت میں تیری فریاد رسی کرے گا اور تیری مصیبتوں کو دور کرے گا، جیسا کہ ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احفظ اللہ، یعنی اگر تم اپنے آپ کو اللہ کی ہی پناہ میں دے دو گے تو جدھر تم متوجہ ہوگے ادھر ہی اسے موجود پاؤ گے۔ اور تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ شیطان خبیث ہے اور ہر وقت تجھ سے دشمنی پر کمر بستہ رہتا ہے، تو اس کتے سے بچتے رہنے کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہے، اور کسی وقت بھی شیطان کی مکاریوں اور عیاریوں سے غافل نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت کے ذکر سے اس کتے کو بھگا دے۔ حضرات محترم جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں انسان ہمہ وقت شیطان کے چنگل میں جکڑا رہتا ہے۔ اذان، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اور شیطان ادھر دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ چھوڑ، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی تو 15 منٹ ہے، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے فجر کی نماز کھڑی ہونے میں، ابھی تو 15 منٹ، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی کہاں جا رہا ہے مسجد۔ ایسے بہت ساری باتیں ذہن میں ڈال کر انسان کو بہکاتا ہے، ان کو سیدھے راستے سے دور کرتا ہے۔ حضرات محترم اسی طرح مزید امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے اندر اللہ کے دوستوں جیسا عزم اور یقین پیدا کر لے گا تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس مردود شیطان کی کوئی چال تجھے کچھ تکلیف اور ضرر نہیں پہنچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انہ لیس لہ سلطان الی آخری لایا، یعنی اللہ پہ ایمان لانے والوں اور اس پر بھروسہ رکھنے والوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ حضرات محترم حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل درست فرمایا کہ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو گزر گئی وہ گویا ایک خواب ہے، اور جو باقی ہے وہ آرزوئے ہیں، اور شیطان کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے تو بھی اس سے اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر نافرمانی کرے تو بھی اس سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں۔ اور جب یہ واضح ہے کہ نفس انتہائی نادان ہے، نقصان دینے والی اور ہلاک کرنے والی چیزوں پر فریفتہ ہے، تو عقل مند اور انجام سے باخبر علماء کی طرح نفس پر گرفت مضبوط رکھ، جاہلوں اور بچوں کی طرح نہ ہو جا جو صرف جلد حاصل ہونے والے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی لیے وہ نفس کی بیماریوں اور خرابیوں کو نہیں دیکھتے اور زہد و تقوی کی کڑوی دوا سے بھاگتے ہیں۔ حضرات محترم مزید امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو اپنے نفس کو تقوی کی لگام لگا دے، اسے ہر طرح کی بری چیزوں سے روک جن میں یہ گرفتار ہے، جیسے فضول، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ فضول گفتگو، بری نگاہ، شہوت، ضرورت سے زیادہ کھانا، لمبی امیدیں، جلد بازی اور مسلمانوں کے ساتھ حسد و تکبر، لہذا صرف وہی چیزیں اسے دے جو ضروری ہیں اور بیکار کی باتوں سے اسے بچا، کیونکہ جب انسان زہد و تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے مقبول بندوں کی طرح اس کو بھی اپنی رحمت میں شامل کر لیتا ہے اور اپنے فضل سے اس کے ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ جب خود اللہ رب العزت زہد و تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کے کاموں کی کفالت کرنے لگتا ہے تو فضول اور بیکار چیزوں میں مشغول رہنے کی ضرورت اور حاجت ہی کیا ہے آخر۔ بعض صالحین نے فرمایا ہے میرے لیے تقوی آسان ہے، کیونکہ جب مجھے کسی چیز کی جائز اور ناجائز چیز ہونے میں شک ہوتا ہے تو میں اسے ترک کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میرا نفس میرا فرمانبردار ہو چکا ہے۔ جو عادت میں اسے جو عادت میں اسے ڈالوں گا، جو بھی عادت، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی عادت میں اسے ڈالوں گا وہ اس کا عادی ہو جائے گا، اور بے شک نفس کا یہی حال ہے، جیسا کہ ایک عربی شاعر نے بیان کیا کہ نفس کو جب تو کسی چیز کی طرف مائل کرے تو وہ مائل ہو جاتا ہے، اور جب تھوڑی چیز پر صبر کرنے کا عادی بنا لے تو وہ اسی پر راضی ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے
ایسی بہت ساری تعلیمات دی ہیں، اور آپ کی شہرہ آفاق کتاب جو کہ منہاج العابدین یا احیاء العلوم وغیرہ جو ہے، اگر کوئی انسان ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، بلکہ حضرت حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ظلہ علینا نے تو یہاں تک کہہ دیا احیاء العلوم کے بارے میں کہ مولوی ہرگز نہ شد بحر العلوم دا نہ واقف شد احیاء العلوم۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مولوی تب تک ایک علم کا سمندر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ احیاء العلوم سے واقف نہیں ہوتا، احیاء العلوم کا مکمل طور پر مطالعہ نہیں کرتا۔ حضرات محترم، احیاء العلوم ایک ایسی کتاب ہے، اگر کوئی انسان اس کو بطریق احسن اس کا مطالعہ کرے گا، جو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر مشتمل ایک عظیم ذخیرہ ہے اور ایک شہرہ آفاق کتاب ہے، اگر کوئی اس کا مطالعہ کرتا ہے تو یقیناً وہ علم کا سمندر اس کے اندر جمع ہو جائے گا۔ جو مطالعے کا طریقہ ہے اس کے طور پر اگر کوئی پڑھے گا تو یقیناً اس کے اندر علم کا ایک سمندر پیدا ہوگا۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان سے فیوز و برکات حاصل کریں، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک صوفی یا صرف ایک فلسفی ہی نہیں، ان کے اندر ایسی بہت ساری ایسی کوالٹیز تھی جو آج کے بڑے بڑے محقق آپ کے فیوز و برکات اور آپ کی کتابوں پر تحقیق کر رہے ہیں کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک فلاسفر ہونے کے باوجود ایک عظیم صوفی بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے فیوز و برکات سے آج پوری دنیا سرفراز ہو رہی ہے، ان سے مستفیض ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ عز و جل آگے ہم اور بھی اولیاء کرام کی تعلیمات کے بارے میں ہم جانتے رہیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ایسے اولیاء کرام کی تعلیمات یا ایسی تعلیمات کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو یقیناً دونوں ہی جہان میں ہم کامیاب و کامران ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔